بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے اس لیکچر کے اندر ہم جیفری چوسر کی پرولوگ ٹو دی کینٹربری ٹیلز کی ڈیٹیل سمری کے بارے میں بات کریں گے، اور اس ڈیٹیل سمری کے دوران ہم جہاں وہ جو حصہ ہے تعارفی ہے، انٹروڈکشن ہے، اس کے علاوہ جتنے بھی کریکٹرز کے بارے میں جیفری چوسر نے بات کی ہے پرولوگ ٹو دی کینٹربری ٹیلز میں، ان کو اس ڈیٹیل سمری کے اندر ہم ڈیل کریں گے۔ پچھلے لیکچر کے اندر میں نے آپ کو اس کی کتاب کو ڈیل کرنے کا طریقہ کار بتایا۔ ابھی ہم اس کو دیکھیں گے کہ کس طرح ہم نے اس کے اندر سے امپورٹنٹ پوائنٹس اکٹھے کیے ہیں اور آپ کے سامنے پیش کیے ہیں۔ آپ نے بھی اپنی طرف سے کوشش کرنی ہے کہ آپ اسی طرح ان چیزوں کو لے کے آگے بڑھیں۔ اگر فرسٹ پیراگراف پہ بات کی جائے، سب سے پہلے پیراگراف پہ، تو وہیں سے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلے دو پیراگراف میں آپ کے سامنے بھی پیش کروں گا کہ اس نے کہا، وہ کہتا ہے کہ جب اپریل اپنی میٹھی اور خوشبودار بارشوں کے ساتھ وقوع پذیر ہوتا ہے، اور وقوع پذیر ہوتے ہی وہ مارچ کی خوش زمین کو چھیدتا ہوا سامنے آتا ہے، اور جب وہ بارش کے ساتھ جب وہ آتا ہے تو ہر پودے کی جڑ کو میٹھے پانی میں وہ نہلا دیتا ہے۔ تو اپریل کا مہینہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ جب لوگ کینٹربری ٹیلز کی جانب پلگرمیج کے لیے جانے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ تو اس خواہش کی بنیاد پہ ہی جیفری چوسر نے کہا کہ کینٹربری کی کہانیوں کا جو سب سے امپورٹنٹ جو پرولوگ ہے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ تو یہاں وہ اس نیریٹر کے بارے میں بھی ہم بات کر رہے ہیں بیسیکلی، چونکہ وہ جیفری چوسر نے خود ہی کہا کہ نیریٹر جو ہے سب سے پہلے وہ ساؤتھ واک لنڈن کے ٹیبارڈ ان میں اس نے آ کے اسٹے کیا، جہاں پہ 29 پلگرمز جب وہ اکٹھے تھے جو وہاں پہ پہنچے، اور وہ سارے کے سارے کینٹربری کی جانب پلگرمیج کے لیے جانے کے لیے تیاری کر رہے تھے۔ تو ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے بعد نیریٹر جو ہے وہ خود بھی پلگرمیج پہ جانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو پیج نمبر ہمارا ہے 6، جس کے ہم سیکنڈ پیراگراف پہ آگے بڑھیں گے۔ یہ ہمارے جو اسٹڈی میٹیریل ہے اس کے اوپر یہ ٹاپک دیا گیا ہے، پرولوگ ٹو دی کینٹربری ٹیلز ڈیٹیل سمری۔ اس کے پیج نمبر 6 کے سیکنڈ پیراگراف کو میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ پھر بھی اس سے پہلے کہ نیریٹر جو ہے وہ کہانی کو مزید آگے بڑھائے، تو اس سے پہلے کہ وہ ان کی کہانیاں سنائے ہمیں، اس نے ہر پلگرم کے حالات اور اس کا جو سوشل سٹیٹس ہے اس کے بارے میں بات کی ہے، ان کو اس نے ایکسپلین کیا ہے۔ اور اس کو ایکسپلین کرتے ہوئے جب وہ شروع ہوتا ہے تو سب سے پہلے وہ جو اعلیٰ درجے کے لوگ ہیں، ہائی سٹیٹس کے لوگ ہیں، وہاں سے وہ سٹارٹ لیتا ہے۔ تیسرا پیراگراف ہم دیکھیں گے، یہاں پہ جیفری چوسر نے نائٹ کے بارے میں بات کی ہوئی ہے۔ جیفری چوسر جب نائٹ کے بارے میں بات کرتا ہے تو آپ دیکھیں تھرڈ پیراگراف میں، تو اس نے بیسیکلی یہی بات سمجھائی ہے کہ نائٹ ان چند کرداروں میں سے ہے جو اپنی بہادری اور وقار میں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں۔ نائٹ ایک روایتی فوجی سپہ سالار جنگجو ہے جو اپنی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کی وجہ سے انتہائی عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ اس کی بہادری، دنیا بھر کے سفر اور اس کی اپنے پیشے سے وفاداری، یہ وہ چیزیں ہیں جن کو جیفری چوسر نے پرولوگ ٹو دی کینٹربری ٹیلز کے اندر بیان کیا ہے۔ جیفری چوسر یہ کہتا ہے کہ نائٹ جو ہے وہ شجاعت، عزت، شائستگی اور سچائی کو پسند کرنے والا انسان ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ایک مذہبی رجحان رکھنے والا شخص ہے، اور جو کہ ابھی غیر ملکی جنگوں سے واپس آیا ہے، اور گھر واپس جانے کی بجائے وہ سیدھا سینٹ ٹامس بیکٹ کی مزار کی جانب پلگرمیج کے لیے جا رہا ہے۔ اس نے ابھی تک اپنے وہ جنگجوانہ لباس تبدیل نہیں کیا، اور اسی لباس میں وہ زیارت کے لیے نکل آیا ہے۔ یہ ساری چیزیں اس چیز کا اظہار کرتی ہیں کہ جنگ کے بعد، جنگ کے ساتھ ساتھ جہاں اپنے مذہب کے لیے لڑنے والی جنگوں میں اس کو اتنا زیادہ جوش و جذبہ تھا، وہیں اس کی مذہب کے ساتھ اتنی محبت ہے کہ جنگ سے سیدھا گھر جانے کی بجائے وہ پلگرمیج کی جانب آیا۔ اس نے 15 بڑی بڑی جنگوں میں حصہ لیا، جن میں سے 3 میں وہ اپنے مذہب کے لیے لڑا، اور ہمیشہ وہ فتح حاصل کر کے شہرت کما کر واپس آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس نے کبھی بھی اپنے شاندار کارناموں کا
کارناموں کا اس طرح تذکرہ نہیں کیا کہ وہ اپنی شیخی بگا رہا ہے، یعنی کہ وہ اپنی تعریف وہ کبھی بھی خود نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنی ذاتی زندگی میں حیرت انگیز طور پر بہت نرم خو، شرمیلا، عاجز اور منکسر المزاج کیریکٹر ہے۔ یہ چیزیں آپ دیکھیں اس تھرڈ پیراگراف کے اندر، گو کہ یہ شارٹ چیزیں میں نے بتائیں، لیکن جب آپ اس کو دیکھتے ہیں پرولوگ ٹو دی کینٹربری ٹیلز کو جب آپ دیکھتے ہیں تو یہ چیزیں آپ کو ڈیٹیل سے وہاں پہ پتہ چلتی ہیں۔ جو ہم نے سمری اور ٹیکسٹ ٹرانسلیشن دیکھی وہاں یہی پتہ چلتا ہے۔ کروسیڈز بہت سے ممالک میں اس نے لڑیں، اس کو بڑی عزت دی گئی۔ سوورن پریئرز، یہ یہاں پہ میں نے ٹیکسٹ کوٹ کیا ہے چھوٹا سا، اس کے ڈریس کی ہم نے بات کی، تو یہی چیزیں وہاں پہ بھی آپ کو ملیں گی، اسی طرح کا اس کا لباس۔ اب ہم یہاں پہ اگلے پیراگراف کی جانب بڑھیں گے۔ ہمارا چوتھا پیراگراف ہوگا کہ نائٹ جہاں آیا تو اپنے ساتھ وہ کسی کو لے کے بھی آیا، اس کے ساتھ کوئی اور بھی موجود ہے۔ تو نائٹ کے ساتھ نائٹ کا بیٹا ہے جس کا نام ہے دا اسکوائر، جو کہ ایک انڈر ٹریننگ نائٹ ہے، اپنے باپ کے زیر تربیت وہ بھی نائٹ ہوڈ کو یعنی سیکھ رہا ہے، بہادری اور سپاہ سالاری کے جوہر وہ سیکھنے کی تیاریاں کر رہا ہے۔ وہ اسکوائر جو ہے ایک پرجوش اور جذباتی نوجوان ہے، اس کے بال گنگریالے لٹوں والے ہیں، اس کی عمر 20 سال ہونے کے باوجود وہ بہت سی جنگوں میں اپنی مہارت اور بہادری کے جوہر دکھا چکا ہے۔ یہ وہ کردار ہے جس کے ذریعے جیفری چوسر نے ہمیں جہاں باپ دکھایا تو وہیں بیٹا بھی دکھایا، جہاں پہ پرانی نسل کے کردار نائٹ کو دکھایا تو وہیں آنے والی نسل کے کردار دا اسکوائر کو بھی دکھایا، یعنی شیولری کو دکھایا۔ بیسیکلی جنگ لڑنے والے لوگوں کا تعلق شیولری سے ہوتا ہے، شیولری کو دکھاتے ہوئے اس نے دونوں طرح کی تصویریں دکھائیں کہ گزرتے زمانے کی شیولری کیسی ہے اور آنے والے زمانے کی شیولری کیسی ہے۔ جب آپ ٹیکسٹ کو پڑھیں گے تو آپ نے یہ بات ذہن میں رکھ کے چلنا ہے کہ دا نائٹ جو ہے وہ پرانے زمانے کا کردار اور یہ نئی نسل کا نمائندہ ہے۔ اسکوائر نئی نسل کا نمائندہ ہونے کے ناطے خوشنما پھولوں سے کاڑا ہوا لباس پہنتا ہے، اور اس کا مقصد خدا کو خوش کرنا نہیں بلکہ وہ اپنی محبوبہ کا دل جیتنا چاہتا ہے۔ جس طرح نائٹ مذہب کے اوپر بڑا سختی سے کاربند مذہب کی خاطر جنگیں لڑ رہا ہے، تو یہ صرف شہرت کی خاطر سب کچھ لڑتا ہے۔ اسکوائر جو ہے اس کے بارے میں جیفری چوسر نے یہ بھی بتایا یہاں پہ کہ وہ دوسرے لوگوں کے ساتھ بڑی شائستگی سے پیش آتا ہے اور اسے دوسروں کی مدد کر کے بڑی خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اور جہاں اس نے بات کی نائٹ کے بارے میں، جیفری چوسر نے بات کی، اس کی جنگوں کے بارے میں بات کی، اس کی جد و جہد کے بارے میں بات کی، تو یہاں اسکوائر کے بارے میں نئی نسل کے جنگجو کے بارے میں اس نے کیا بتایا کہ وہ سارا دن گیت گاتا، بانسری بجاتا اور شاعری کرتا ہے، اور ان سب کے لیے بڑے عمدہ الفاظ کا انتخاب کرتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ جیفری چوسر یہ بھی بتا رہا ہے کہ وہ اپنے باپ کا بڑا با ادب اور خدمت گزار بیٹا ہے۔ تو یہاں یہ چیز بھی دیکھیں گے آپ کہ جیفری چوسر نے جب اس کردار کو ڈرا کیا تو اس نے نئی نسل کا نمائندہ ہمیں دکھایا کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ موجود ہے اور وہ کس طرح کا ہے۔ اس کے ایمبیشنز کی بات کرتے ہوئے فورتھ پیراگراف کی آخری لائنز میں اس نے بتایا ہی کوڈ سانگز میک اینڈ ویل اینڈ ڈائٹ۔ اس کے بعد ہم 5ویں پیراگراف کی جانب بڑھیں گے، پیج نمبر 6 ہے ہمارا جس پہ ہم بات کر رہے ہیں۔ تو 5ویں پیراگراف میں یو مین کی بات کی گئی ہے۔ نائٹ اور اسکوائر کے ساتھ ان کا ایک ملازم بھی موجود ہے جس کا نام ہے یو مین، اور یہ وہ شخص ہے جو کہ نائٹ کی زمینوں کا بھی انچارج ہے۔ جیفری چوسر کے زمانے میں چھوٹے زمینداروں کو یو مین کا نام بھی دیا جاتا تھا، جو کہ عموماً نائٹ اور نائٹ جیسے بڑے افراد کی زمینوں کی دیکھ بھال کیا کرتے تھے۔ یو مین کو جنگل کے تمام معاملات کی بھی پوری مہارت تھی، جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ جنگلات کی نگرانی بھی کرتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد جیفری چوسر اس کے لباس کی بات کرتے ہوئے بتاتا ہے کہ یو مین سبز رنگ کی ٹوپی اور لباس میں ملبوس موجود ہے، اور اس کی ٹوپی کے اوپر مور کے خوبصورت پروں سے اس کی ٹوپی لیس ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ وہ یہ بھی بتاتا ہے جیفری چوسر کہ یو مین جو ہے وہ ایک تیر انداز ہے اور بڑی مہارت کے ساتھ وہ تیر اندازی کرتا ہے، اور اس کے پاس بڑے اعلیٰ کوالٹی کے تیر بھی موجود تھے۔
اس کے ساتھ ساتھ اس نے اس کے لباس کے بارے میں بات کی کہ اس نے سینٹ کرسٹوفر کا لاکٹ بھی پہنا ہوا ہے، جس سے اس چیز کی انڈیکیشن ملتی ہے کہ یومین دراصل مذہب اور روحانیت پر بھی یقین رکھتا ہے۔ یومین کے بارے میں بتاتے ہوئے جیفری چاسر نے ہمیں اس کتاب کے اندر یہ بھی بتایا کہ یومین مختلف قسم کے ہتھیاروں سے لیس ہے اور اس کے پاس ایک موسیقی کا آلہ بھی ہے، لیکن اس کے علاوہ جیفری چاسر نے اس کے کردار کے بارے میں مزید کوئی بھی معلومات ہمیں فراہم نہیں کی۔ جب آپ اس کو دیکھتے ہیں یومین کو، تو اس کے بعد آپ کو اگلا کردار جیفری چاسر جب دیتا ہے نائٹ کو انٹروڈیوس کرنے کے بعد نیریٹر کے بارے میں، یعنی کہ سب سے پہلے اس نے شیولری کی بات کی، پہلی جو کلاس تھی اس کے بارے میں بات کی، تو اب وہ کلرجی کلاس کی جانب بڑھا اور اس نے سب سے پہلے میڈم ایگلنٹائن، ماڈرن پیرلنس، مسز سویٹ برائر، دا پرائرس سے اپنی کہانی شروع کرتا ہے۔ یعنی کہ جب وہ ایکلیزیاسٹکس کریکٹر یعنی کہ مذہب کے نمائندوں کو جب وہ اٹھاتا ہے تو پھر وہ پرائرس سے اپنی کہانی شروع کرتا ہے، ان کو بیان کرنا شروع کرتا ہے۔ پیج نمبر 6 پہ موجود ہم چھٹے پیراگراف میں اپنی ڈسکشن کر رہے ہیں، تو یہاں پہ ہم پرائرس کی بات کر لے کے آگے بڑھتے ہیں۔ جب آپ اس کا اوریجنل ٹیکسٹ دیکھیں گے تو وہاں پہ بھی آپ کو یہی انفارمیشن ملے گی کہ پرائرس بیسیکلی جیفری چاسر نے بتایا کہ وہ جتنی بھی ننز ہیں ان کے گھروں کی انچارج ہے اور وہ بڑی بلند عزت و مرتبہ رکھنے والی خاتون ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے جیفری چاسر نے کلرجی کے اس کردار کو بیان کرتے ہوئے دکھایا کہ پرائرس اپنے زمانے کے زیادہ تر مذہبی رہنماؤں کی طرح مذہب کی بجائے دنیاوی امور میں زیادہ دلچسپی رکھتی ہے، اور وہ یہ بھی بتاتا ہے کہ پرائرس کے ساتھ 3 جو ہے وہ ننز اور ایک پریسٹ جو ہے وہ سفر کر رہے ہیں۔ پرائرس ہونے کی وجہ سے اس کا جیفری چاسر یہ بتاتا ہے کہ چونکہ وہ مذہب کی نمائندہ ہے، پرائرس ہے، لہٰذا جیفری چاسر کو اس کے مذہبی پہلوؤں کو اجاگر کرنا چاہیے تھا، لیکن اس نے یہ دکھایا کہ اس کے ظاہری رہن سہن کس طرح کے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے پرائرس کے بارے میں یہ بھی بتایا کہ وہ کھاتی کس طرح ہے، بولتی کس طرح ہے، دوسروں کے ساتھ اس کا کیا رویہ ہے۔ یہ سب بیان کیا گیا کہ وہ جانوروں پر تو اتنی مہربان ہے کہ وہ اپنی شکاری کتوں کو بھنا ہوا گوشت، دودھ اور روٹی کھلاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اس وقت رو پڑتی ہے جب اسے وہ چوہوں کو بھی ٹریپ میں دیکھیں، ان کو تکلیف میں دیکھیں۔ لیکن جہاں ان چیزوں کے بارے میں جیفری چاسر نے بات کی تو وہاں اس نے یہ بھی بتایا کہ انسانوں کے ساتھ اس نے سلوک کے بارے میں کوئی مثال نہیں ملتی، تو نہ ہی جیفری چاسر نے اس کی عبادات اور اس کی پرہیزگاری کا ذکر کوئی کیا ہے۔ جیفری چاسر نے پرائرس کے کردار کو ڈسکرائب کرتے ہوئے ہمیں یہ نہیں بتایا کہ وہ گرجے میں عبادت کرتی ہے یا نہیں، اور لیکن یہ ضرور بتایا کہ وہ عبادت کے دوران مذہبی نغمے بہت اچھے انداز میں گاتی ہے، اور اس نے ایک بروچ پہن رکھا ہے جس پر لاطینی زبان میں لکھا ہے لو کنکرز آل، محبت سب کچھ فتح کر لیتی ہے۔ پرائرس کے کردار کے ذریعے جیفری چاسر نے دراصل اپنے زمانے کے مذہبی معاملات پہ بڑی شدید نکتہ چینی کی ہے، اور اس کو ہم سیٹائر کے پیرائے میں انشاءاللہ آنے والے لیسنز کے اندر دیکھیں گے۔ اس کے بعد ہم پیج نمبر 6 پہ 7ویں پیراگراف کی جانب بڑھیں گے، جہاں پہ ہمارا کردار ہے، ہمارے پاس اگلا کریکٹر موجود ہے جس کا نام ہے مونک۔ یہ دوسرا مذہب کا نمائندہ ہے۔ اس کے بارے میں جیفری چاسر اس کتاب کے اندر بتاتا ہے کہ یہ بھی مذہبی کرداروں کی بد کرداری اور بدعنوانی کو ظاہر کرتا ہے۔ مذہبی کردار جن سے صرف عبادت گزاری اور مذہبی کتابیں پڑھنے کی ہی امید کی جا سکتی ہے، ان کے بارے میں جیفری چاسر یہاں پہ یہ بتاتا ہے کہ یہ وہ مذہبی کردار ہیں جن کو مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں، اور وہ صرف اور صرف غیر مذہبی مشاغل میں مصروف ہیں۔ منک کے بارے میں اس نے یہ بھی بتایا کہ اس نے تمام حدیں تو پار کر لیں، لیکن نہ تو اس کو مذہب اور نہ ہی ریلیجیس کتابوں سے کوئی دلچسپی ہے، بلکہ اس کی دلچسپی
گھڑ سواری اور شکاری کتے پالنے میں زیادہ ہے. کہ اس کا کام، اس کا نام، اس کی پہچان مذہب، لیکن اس کی ایکچول اس کی ذمہ داریاں مذہب، لیکن حقیقت میں دراصل وہ گھڑ سواری اور شکاری کتے پالنے کا شوقین تو ہے، لیکن اسے مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں. اس کے ساتھ ساتھ جیفری چوسر نے یہ بھی بتایا کہ یہ وہ کردار ہے مانک جو کہ مذہبی ضابطوں اور مقدس کتابوں کی آیات کے بارے میں بھی اچھے تاثرات نہیں رکھتا، بلکہ وہ کھلم کھلا ان سے نفرت کا اظہار کرتا ہے. جن راہبوں کو یعنی جن مانکس کو بیسیکلی گوشہ نشیں ہونے کی مذہب نے تلقین کی ہے اور جن کو شکار سے منع کیا ہے، وہ سارے کے سارے کام یہ مانک کرتا ہے. اور چوسر یہاں پہ بھی طنز کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اس کے مطابق اس کی رائے درست ہے. مانک کے بعد اس نے جس بتایا کہ موٹا ہے، اس کے فزیکل اپیرنس کے بارے میں بتاتے ہوئے اس نے بتایا وہ کتنا موٹا ہے، چمکتی آنکھیں، اس کے چہرے پہ چمکتی آنکھیں، ان کے بارے میں اس نے بتایا کہ وہ بھٹی کی طرح چمک رہی ہیں. 8ویں پیراگراف کی جانب بڑھیں گے. یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں پیج نمبر 6 پہ ہمارا 8واں پیراگراف، جہاں پہ اس نے فرائر کے بارے میں بات کی جو کہ مانک کے ساتھ موجود ہے، وانٹن اینڈ میری، اور اس کے بارے میں اس نے بات کی کہ وہ اس کو بھی لینڈ اونرز اس کے ساتھ بڑا زیادہ پیار کرتے ہیں. وردی ویمن آل اوور دا ٹاؤن، یعنی کہ فرینکلنز اور جو وردی ویمن ہے وہ اس کے ساتھ بہت پیار کرتی ہیں، اور وہ لوگوں کے کنفیشن سنتا ہے، ان کو ایبسولوشنز دیتا ہے، ایکسیلنٹ بیگر ہے، اور وہ بھی پیسے اکٹھا کرتا ہے. جیفری چوسر نے فرائر کا نام بھی پیش کیا، اور اس کے بارے میں اس نے مزید جب ہمیں انفارمیشن دی، جب آپ کتاب دیکھیں گے تو یہی باتیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہی آپ کو ملیں گی کہ فرائر ایک خوش باش اور موج مستی کرنے والا ملنگ ہے. وہ اپنے علاقے کا لائسنس یافتہ گداگر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے معاشرے کا ایک باعزت آدمی ہے. جب وہ اس طرح کی باتیں کرتا ہے تو یہاں بیسیکلی وہ فرائر کے اسٹیٹس پہ بڑا گہرا طنز کر رہا ہے، اور وہ بتاتا ہے کہ فرائر انتہائی چکنی چیڑی باتیں کرنے والا کردار، پہلے تو نوجوان لڑکیوں سے دل لگی اور موج مستی کرتا ہے، پھر اپنی جان چھڑوانے کے لیے اپنے پاس سے رقم دے کر ان کی شادی کرواتا ہے. وہ پورے علاقے کے جاگیرداروں اور معزز خواتین میں بہت مقبول ہے. وہ ذاتی اثر و رسوخ کی وجہ سے علاقے بھر میں نائب پادری سے بھی زیادہ با اختیار ہے. وہ اپنائیت برے انداز میں گناہوں کا اعتراف سنتا اور پھر بڑے خوشگوار انداز میں ان کے گناہوں کی بخشش کا اعلان کرتا، اور بدلے میں ان سے کفارے کے مد میں خطیر رقم وصول کرتا، اور اس بات کا پرچار کرتا ہے کہ انسان کو اپنے گناہوں پر پشیمان ہونے اور رونے اور عبادت کرنے کی بجائے یہ چاہیے کہ وہ غریب مذہبی گداگروں کو چاندی کے سکے دیا کریں. یہاں پہ ہمارا یہ لیکچر کمپلیٹ ہوتا ہے. اس کے بعد فرائر کے بارے میں مزید ڈیٹیل ہم اگلے لیکچر میں دیکھیں گے.